یہ جدید فکر کی تدوین کے لیے لفظ ہے ریکنسٹرکشن، جو علامہ اقبال نے اپنے خطبات کے لیے جس کو عنوان بنایا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، تجدید۔ اور اس کے دو پہلو ہوں گے، تطہیر فکر، تعمیر فکر۔ پہلے غلط نظریات کو ذہنوں سے نکالنا، یہ تطہیر فکر ہوگی۔ تعمیر فکر صحیح بنیادوں پر، ایمانی حقائق کی بنیادوں کے اوپر ایک پورا فکر انسانی، اس کو مرتب کرنا، یہ اس کا مثبت پہلو ہوگا۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ فکر کا تعلق فزیکل سائنسز سے نہیں ہے، وہ تیسرے درجے میں آئے گا۔ فکر کا تعلق اصلاً فلسفے سے ہے، ثانوی طور پر عمرانیات، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، یہ شعبے عمرانیات کے ہیں، سوشالوجی، سائیکالوجی، یہ شعبے۔ تیسرے درجے میں آتا ہے سائنس کا معاملہ، وہ بھی صرف اس درجے میں کہ سائنس نے جو ایکسپلوژن دیا ہے معلومات کا، انتہائی بڑا ذخیرہ۔ اب اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے کہ ایک تو ہے نظریات، ڈارونس تھیوری، فلاں کی تھیوری، بگ بینگ تھیوری وغیرہ وغیرہ، تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس، یہ ابھی تھیوریز ہیں۔ ایک وہ فیکٹس ہیں کہ جو دریافت کیے، حقائق ہیں، ویریفائیبل ہیں، ان کو انسان جو ہے ویریفائی کر سکتا ہے، وہ فیکٹس ہیں۔ ان فیکٹس کی مطابقت اگر قرآن مجید کے ساتھ آپ نہیں دکھا سکتے تو ایک گیپ رہ جائے گا، جس کی میں نے مثال کئی دفعہ بیان کی۔ ایک بہت نوجوان اور بڑے مخلص اور بڑے ایکٹیوسٹ، MSc باٹنی انہوں نے کیا، اور ان کا وہ نصف ساق تک پاجامہ ہوتا تھا، یعنی ان کی مذہبیت کا یہ اندازہ کیجئے، اتنا اونچا پاجامہ، اور وہ MSc کیا کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ ایولیوشن کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کفر ہے؟ میں نے کہا وہ کفر تو ہے، وہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ نے چونکہ MSc باٹنی کیا ہے تو آپ کو کچھ، آپ نے وہ دلائل کیا دیے جاتے ہیں، شواہد کیا ہیں، ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کہ لے دلائل تو بہت قوی ہیں۔ اس کو میں کہتا ہوں سپلٹ پرسنالٹی، دل میں چور ہے، حقائق تو کچھ اور ہیں، ہم کچھ اور ماننے پر مجبور ہیں۔ جب تک یہ سپلٹ پرسنالٹیز جو ہیں یہ باقی رہیں گی، دین کا کام نہیں ہوگا، وہ کام جو ہمیں مطلوب ہے، نشأت ثانیہ، وہ کام غلبہ دین، دین کا ایک نظام زندگی کی حیثیت سے عملاً قیام، یہ نہیں ہوگا۔ پوری طریقے سے ایک انٹیگریٹڈ پرسنالٹیز، ان کا ذہن، ان کا فکر، ان کی سوچ، ان کا عقیدہ، ان کا علم یکجا ہو جائے، جب تک یہ نہیں ہوگا اس مرحلے کی طرف پیش رفت نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، یہ میری اسی بات کے شواہد کے طور پر سمجھ لیجئے۔ اس وقت پوری دنیا میں جو ریوائولسٹ موومنٹس ہیں، وہ اخوان ہوں، جماعت اسلامی ہو، کوئی اور ہوں، ہمارے ہاں بھی مسئلہ ہے، افغان مجاہدین میں بھی جو ان کے سرکردہ لیڈرز تھے، آپ دیکھیں گے وہ انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سائنسدان ہیں۔ کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ سائنس کا نظریاتی سطح پر کوئی تصادم نہیں آتا۔ سائنس جس نے پڑھی، ڈاکٹری پڑھی، وہ نظریے سے کیا تصادم ہے اس کا؟ پیتھولوجی پڑھ رہا ہے، اناٹمی پڑھ رہا ہے، پھر میڈیسن پڑھ رہا ہے، وہ فارمیکولوجی پڑھ رہا ہے، اس کا نظریات سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ انجینئرنگ پڑھی ہے، نظریات سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو در حقیقت فنون ہے، ان کو علم کہنا ہی نہیں چاہیے، فنون ہے۔ تو فنون کا کوئی ٹکراؤ نظریاتی سطح پر ہے ہی نہیں، لہذا انہیں وہ امتحان پیش ہی نہیں آیا۔ مولانا اصلاحی صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اس نظام تعلیم سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی جس کے دل میں کوئی ایمان کی رمق باقی رہ گئی، وہ یا تو فرشتہ ہے یا بالکل کودن ہے۔ کودن ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا میں نے پڑھا کیا ہے، سب پڑھ لیا، پڑھ کر اس نے وہ امتحانات دے دیے، رٹ رٹا کے وہ سب کچھ کر کے وہ یا تو کودن ہے نرا، اسے پتہ ہی نہیں چلا پڑھا کیا ہے۔
اور یا پھر فرشتہ ہے، مطلب یہ کہ اس کی کوئی خاص ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معصومیت اسے عطا ہوئی ہے، ورنہ یہ نظام تعلیم۔ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ، وہ تو لپٹا ہوا آیا ہے۔ اس حوالے سے چونکہ تصادم ہوتا فلسفہ پڑھنے والے کا، اس کے 14 طبق روشن ہوتے، ہسٹری پڑھنے والے کا، لٹریچر پڑھنے والے کا، پولیٹیکل سائنس پڑھنے والے کا، اکنامکس پڑھنے والے کا، یہاں وہ نظریاتی تصادم آتا ہے، سوشولوجی کا، سائیکالوجی کا، بہت بڑا شعبہ سائیکالوجی۔ اب فزکس میں کہاں تصادم آ جائے گا، کیمسٹری میں کہاں تصادم آ جائے گا؟ یہ وجہ ہے کہ ان کو اس سخت شدید امتحان سے گزرنا نہیں ہوا، لہذا وہ جو بھی موروثی عقائد تھے، کو دل کے اندر بیٹھی بھی کچھ باتیں تھیں کبھی کی، بس اسی کے اوپر وہ گاڑی چل پڑتی ہے آرام سے۔ باقی جو اس کوچے میں گیا وہاں سروائیول ریٹ بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم۔ جب تک اس کو ریورس نہیں کریں گے انسانی معاشرہ بحیثیت مجموعی اثر پذیر نہیں ہوگا۔ تو نمبر 1 کام تو ہمارے سامنے ہے ایک نئے اسلامی فکر کی تعمیر، یعنی تطہیر فکر اور تعمیر فکر۔